بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک تقوی کے لیے آتا ہے، زندگی میں اصلاح کے لیے آتا ہے، اور اس مہینے میں کوشش تو ہر مسلمان کی یہی ہونی چاہیے کہ کسی گناہ کے قریب بھی انسان نہ جائے۔ لیکن دو بڑے گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو بچائے۔ بہت ساری آمدنیاں ایسی ہوتی ہیں جو خالص حرام کی ہوتی ہیں، رشوت کے پیسے ہیں، سود کے پیسے ہیں، چوری کے پیسے ہیں۔ تو یہ جو رقمیں ہیں یہ تو حرام ہے، صراحتاً حرام ہے۔ اور کچھ ہم نے حلال کاروبار کو اور حلال کام کو کے اندر بھی کچھ حرام کا عنصر شامل کر لیتے ہیں، اشیاء میں ملاوٹ کر لیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں۔ اور ملازمت ہے تو ملازمت جتنے کام کے لیے ہے اس میں کام چوری کرنا اور کام نہ کرنا، اور اس طریقے سے حلال میں کچھ حرام کا عنصر شامل کر لیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں جائزہ لے لیا جائے۔ اگر ہمارے پاس آمدن جو ہے وہ ساری کی ساری حلال ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کرے، مسلمانوں کی غمخواری بھی کرے، غریبوں کا خیال بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرمائے۔ اور اگر آمدن مخلوط ہے تو کوشش یہ کرے کہ حلال کا حصہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں پیٹ میں جائے اور حرام سے اپنے آپ کو انسان بچائے۔ ایک تو یہ کرنے کا کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صامت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی۔ ویسے تو یہ اصول ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن رمضان المبارک میں اس اصول پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور بغیر سوچے انسان کو کلام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور زبان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک گناہ جھوٹ کا گناہ ہے۔ تو جھوٹ ہماری زندگی کے اندر اتنا آ گیا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے حالانکہ جھوٹ صرف ایک اپنی ذات میں گناہ نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں بھی بڑا گناہ ہے اور بدبودار گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ جو ہے وہ انسان کے اندر اور گناہوں کو لے کے آتا ہے، یہ اور گناہ پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الکذب فجور، کہ جھوٹ جو ہے یہ فجور ہے، یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور جو ہے یعنی گناہ والی جو زندگی ہے وہ انسان کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اور زبان کے گناہوں میں جو عام طور پہ ہماری زندگی کے اندر ہے وہ غیبت کا گناہ ہے، دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ کرنا، اور دوسروں کا وہ عیب جو سچ واقعتاً اس کے اندر پایا جاتا ہے، شریعت نے اس عیب کے تذکرہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، جانتے بھی ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، جس کا تذکرہ کرنا اس کو پسند نہ ہو۔ اس پہ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا کہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ میں اپنے بھائی کے جس عیب کو بیان کر رہا ہوں وہ واقعتاً اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے تو کیا تب بھی وہ غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر واقعتاً اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے تبھی تو غیبت بنے گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر تو نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی اور وہ عیب اس کے اندر پایا نہیں جاتا تو تو نے اس پہ بہتان باندھا ہے۔ زبان کے گناہوں میں سے
ایک بڑا گناہ جو ہے وہ کسی مسلمان کو اس کے کسی عیب پہ عار دلانا ہوتا ہے، اس کے گناہ پہ عار دلانا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں عام طور پہ چلتا رہتا ہے عار دلانے کا انداز. حتیٰ کہ ہم اگر کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت میں بھی عار دلانے کا انداز، شرمندہ کرنے کا انداز ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب، کسی آدمی نے دوسرے مسلمان کو اس کے گناہ پہ عار دلایا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، لم یمت حتی یعمل، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے ایک گناہ اور بھی ہے، وہ گناہ ہے کہ کسی سے ہماری مخالفت ہے، ہمارا دل اس سے دکھا ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، یا اس کی چوری ہو گئی ہے، یا اس کا کوئی اور نقصان ہو گیا ہے. تو اس نقصان سے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. اس خوشی کو شماتت کہتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر انسان کے اندر آ گئی ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ غیر اختیاری ہے، اور گناہ جو ہوتا ہے وہ اختیاری ہوا کرتا ہے، غیر اختیاری نہیں ہوا کرتا. تو اختیاری چیز جو ہے تو اس سے پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شماتت کے خیال کی وعید نہیں بیان فرمائی، بلکہ فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پہ شماتت کا اظہار نہ کرو. اظہار کرنے سے منع فرمایا، اور اگر کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرما دیں گے اور تجھے اس گناہ کے اندر مبتلا فرما دیں گے. اور رمضان المبارک ویسے بھی نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور نیکیوں میں مضبوطی جو آتی ہے وہ مضبوطی زبان کی احتیاط سے آتی ہے. ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دین کے بہت سارے اجزاء بیان فرمائے، اور بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ الا ادلک علی ملاک ذالک کلہ، یہ دین کے جو اجزاء تیرے سامنے بیان کیے ہیں ان تمام اجزاء کو مضبوط کرنے کا ذریعہ نہ بتا دوں میں تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو محفوظ کر لو. تو ایک تو زبان کی حفاظت کرنی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور ایک اس لیے بھی حفاظت کرنی ہے زبان کی کہ رمضان المبارک میں جن نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ نیکیاں جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.